بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 435، 436 اور 437 تقریباً ایک ہی مفہوم کی حدیث پاک ہیں۔ اس میں سے 437 نمبر حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ خواتین و حضرات، ان احادیث شریف کے اوپر ایک سوال یا ایک اعتراض لازم آتا ہے، یہود نے تو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مساجد بنا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام آپ کی تو قبر نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے اندر نصارہ کے اوپر بھی لعنت فرمائی، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، عیسائی جو ہے وہ یہود کے انبیاء علیہ السلام کا بھی احترام کرتے تھے اور ان کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ مساجد بنا لیا تھا۔ نصارہ کے جو صالحین تھے، نیک لوگ تھے، ان لوگوں کی قبور کو انہوں نے سجدہ گاہ اور مساجد بنا لیا تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے اوپر اس کام کے اوپر لعنت کی، دعائے ضرر کی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر حدیث کے اندر آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کے اوپر چورا لگانا، اس کو پختہ کرنا، اس کے اوپر بیٹھنا یہ منع ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں کا جواب یہ لکھتے ہیں کہ ان احادیث میں جو قبر پر تعمیر کرنے کی ممانعت ہے، اس کا محمل یعنی اس کا محل یہ ہے کہ عین قبر کے اوپر اس کو ہموار کر کے تعمیر کی جائے، یا عین قبر کے اوپر چونا پھیرا جائے، یا عین قبر کے اوپر کوئی کتبہ لگایا جائے، یہ اس کا محمل ہے۔ اگر قبر کے گرد چار دیواری بنا دی جائے یا اس کے سرہانے دور ہٹ کے اس کی بنیادوں سے ہٹ کے کتبہ لگا دیا جائے، یا زائرین کی سہولت کے لیے چار دیواری کے اوپر چھت ڈال دی جائے اور یہ قبر کی جو بنیادیں ہیں اس سے ہٹ کے علیحدہ چار دیواری ہو اس کے اطراف و اکناف کے اندر، یہ جائز ہے۔ حدیث شریف کے اندر جو ممانعت آئی ہے وہ عین قبر کے اوپر کتبہ لگانا یا عین قبر کے اوپر چولہا لگانا، یا جو قبر کی جو بنیادیں نیچے سے چلی آ رہی ہیں اسی کے اوپر دیواروں کو اٹھا کے اس کے اوپر چھت بنا لینا، تعمیر کر لینا، اس کی ممانعت ہے۔ حالانکہ جتنے بھی مزارات ہیں اس کے اوپر جتنی بھی تعمیرات ہیں وہ عین قبر کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ قبر سے کئی فٹ یا کئی میٹرز ہٹ کے جو ہیں وہ چار دیواری بنائی گئی، اور زائرین کی سہولت کے لیے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر کریں، زیارت قبر کر سکے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فَزُورُوهَا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ فکر آخرت بڑھے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر شاعر اللہ کا ادب اور احترام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ صفا مروہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم کے مہینے یہ بھی حرمت والے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، جن کا قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ان کی حرمت اور احترام جو ہے وہ اللہ نے خود بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، تو اللہ کے دوست اولیاء اللہ یہ بھی شاعر اللہ میں آتے ہیں، لہٰذا ان کی قبور کا یا ان کا بھی ادب و احترام کرنا شاعر اللہ ہونے کی وجہ سے جائز ہے، کیونکہ ان کو دیکھ کے ان کی قبروں پہ حاضر ہو کے اللہ کی یاد آتی ہے، فکر آخرت بڑھتی ہے، دنیا سے بے رغبتی حاصل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔